السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فقیر قادری محمد حماد رضا، مرکز اہل سنت بریلی شریف، آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پچھلی بار پچھلے سال اسی مہینے میں آپ کے یہاں دعوت گیرا ایک جلسے میں موجود ہوا تھا۔ خیر وقت کم ہے، پیغام تو بہت دینا چاہتا تھا اور اب وقت بھی نہیں رہا زیادہ۔ اب دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ وہاں ہیں، کچھ یہاں چھپے کھڑے ہیں، باہر سے ہی جو ہے یہ پورا قرآن سن رہے ہیں، اور ان کے لیے مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، سامنے آتے بھی نہیں، ساتھ چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں۔ تو اللہ ان کو بھی سمجھ دے کہ جس کی وجہ سے یہ مسجد نہیں آ پا رہے ہیں، اللہ انہیں ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اور ایک بات یہ بھی مجھے پتہ چلی اس علاقے میں، بات سے بات نکلتی ہے کہ ہمارے اس علاقے میں داون گیرا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کے سنیوں کا غلبہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علماء اکرام سے محبت تو کرتے ہیں، بریلی والوں سے محبت کرتے ہیں، بریلی والوں سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کچھ اعمال ایسے ہیں وہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں سے دور بھاگ رہے ہیں، چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نشہ کر رہے ہیں، ایسے نشے میں ملوث ہو گئے ہمارے نوجوان۔ اب ظاہر ہے جو حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں، اب ان سے تو یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ نشہ کرتے ہوں گے، قسم قسم کے نشے آ گئے، لیکن اب ایسے لوگوں کو کیسے قریب کیا جائے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تم نوجوان جانتے ہو کہ تمہارا فلاں دوست نشے میں ملوث ہے، وہ شام ہوتی ہے اور نشے میں ڈوب جاتا ہے۔ جب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل کی، اس وقت اس سے پہلے مدینے پاک میں بھی شراب نوشی ہوا کرتی تھی، اور ان کے شراب نوشی کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے مٹکے، بڑے بڑے ڈرم شراب بھری رہتی تھی اس میں، اور وہ شراب پیتے تھے۔ لیکن جب قرآن پاک میں شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل ہو گئی، اس وقت کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ کے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق، ان کے محبت کرنے والے وہ صحابہ اکرام، انہوں نے کبھی
ایک قطرہ شراب اپنی زبان کو کبھی لگایا، انہوں نے بڑے بڑے مٹکے ڈرم اپنے اوندھا دیے، معلوم یہ ہوتا تھا کہ مدینے پاک کی گلیوں میں شراب بہ رہی ہے، نالیوں میں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کام دوبارہ کبھی کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال سدھارے، اپنے معاملات درست کرے، اور جو سرکار کے صحابیوں نے دین ہمیں ملا صحابہ سے، تو سرکار کے صحابیوں نے جو پیغام ہمیں دیا ہے اس پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ ان کے غلاموں کا، حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے، وہ کیا بہت سکے، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ جب سرکار کے صحابہ کہیں اپنا قدم مبارک رکھ دیتے ہیں اور اس میں جو وہ نقش ہو جاتا ہے وہ ہے راہ خدا، تو پھر وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو اپنے اعمال کو سدھارو۔ جن چیزوں نے تمہیں مسجد میں آنے سے روک لیا، تم اس رب کی کیا عبادت کرو گے؟ اور تمہارے عبادت کرنے سے اس رب کی شان بڑھ نہیں جائے گی، اور تم نہیں کرو گے تو گھٹ نہیں جائے گی۔ تم کرو تو تمہارا بھلا، نہ کرو تو تمہارا نقصان۔ پوری امت، پوری قوم، پوری دنیا رب کی عبادت نہ کرے، سجدہ نہ کرے اسے، اس کی ذات پر ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ رب ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ اللہ رب العزت ہے، اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں چاہیے کہ تم عبادت کرو۔ کیا ایسی بات ہو گئی کہ رب، تمہارا رب یہ گوارا نہیں کرتا کہ تم اس کے سامنے کھڑے بھی ہو؟ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ جمعے تک کی نماز نہیں ہوتے، لیکن اب جب لاک ڈاؤن لگا، بات سے بات یاد آتی ہے مجھے، جب لاک ڈاؤن لگا اس وقت رمضان بھی ہوئے، پھر عید بھی ہوئی، لیکن میں نے عید میں معاملہ یہ دیکھا، اس وقت جب لاک ڈاؤن لگا، اس وقت جب لوگوں کو روکا گیا کہ 5 لوگ 10 لوگ مسجد آئیں گے، تو ان لوگوں نے ضد کی، ان لوگوں نے بے انتہا ضد کی مسجد میں آنے کی۔ تو کمیٹی کے لوگوں نے کچھ صورتیں بنائی کہ بھائی یہ لوگ نماز پڑھ لیں، یہ نئے لوگ ہیں، یہ نماز ادا کریں۔ لیکن جب عید آئی، میں نے دیکھا کہ یہی نوجوان مسجد میں آنے کے لیے نہ رہے ہیں۔ جب انہیں دعوت دو، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اس وقت تو تمہارے کام نہیں کرتے، اس وقت تو تمہارے کام نہیں کرے گا۔ لیکن عید کی نماز کے لیے تمہیں دعوت دی، اذان ہوئی، مائک پہ اذان ہوئی، اور تم مسجد میں جانے کے لیے لوٹے رہے۔ کہ عید کی نماز کیا فرض ہے؟ بتائیے، عید کی نماز فرض ہے تو فرض نماز چھوڑ کے دوسری نمازوں کی طرف اس قدر لڑائی ہے تمہاری، اور آج تمہیں 5 وقتی نمازوں کے لیے دوبارہ بلایا جاتا ہے۔ تو اپنا حال دیکھو کہ آج عشاء کی نماز میں آج ہی کا معاملہ پوچھ لو امام صاحب سے، کتنی صفحے ہوں گے واللہ اعلم، خدا جانے، لیکن ابھی پوری مسجد بھری ہے، سبحان اللہ۔ تو اپنے اعمال سدھارو، سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اپنے اعمال سدھارو۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، آج کل
ढोंगी बाबाओं का मामला बहुत चल रहा है, इनसे भी बहुत, ये कौम आधी से ज्यादा तो ऐसे लोगों से परेशान है, आधा ये खुद अपने आवाज से परेशान है, और आधा मामला इनका ये है कि ये ढोंगी बाबाओं से बड़े परेशान हैं, जिनकी दाढ़ी नहीं है, पूरे सफा चट है, सासिक है, ताबीज दे रहे हैं साहब, खुदा जाने कौन से ताबीज दे रहे हैं। अल्लाह जाने, एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि हुजूर फासिक सवाल ताबीज दे रहा है, क्या उसे ताबीज ले सकते हैं? दाढ़ी नहीं है उसके। तो मैंने ये कहा कि भाई ताबीज का मामला तो मुझे ये बताओ, हमें जब तक इजाजत नहीं थी, हमें अमीन शरीयत अल्लामा सिद्दीक़ रज़ा खान साहब, हमें जब तक उनसे इजाजत नहीं थी, हमने कभी ताबीज नहीं दिए, और ताबीज के लिए जब हमें इजाजत मिल गई, उसके बाद हमने लोगों को ताबीज देना शुरू किए। अब मुझे तुम एक बात ये बताओ कि कोई बाअमल आदमी, कोई बाअमल इंसान, अल्लाह वाला, कोई बेअमल को ताबीज लिखने की इजाजत देगा? तो जब ताबीज लिखने की उसको इजाजत ही नहीं है तो वो ताबीज कैसे दे सकता है? ऐसों से भी बचना चाहिए, ऐसों के पास जाने से भी मामला खराब होते हैं। बरेली वालों की जिम्मेदारी है कि वो सही बात कौम को बताए, है ना। आप बरेली शरीफ का नारा लगाते हैं, मसलक आला हजरत का नारा लगाते हैं, बरेली वालों की जिम्मेदारी है, गलत बात ना तुम्हें बताएंगे और ना इस बात के कायल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खानदान, हमारा नस्ल, हमारा खून, हमारा वजूद हमें इस बात की कतई गवाही नहीं देता कि हम अपनी कौम को धोखे में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह ना हम धोखा देते हैं, ना धोखा अपने साथ धोखा पसंद करते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से भी बचो। खुदा जाने वो किस कदर जादू कर रहे हैं, क्या मामलात कर रहे हैं। वो ताबीज दे रहे हैं कि क्या पढ़ के तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं, और इससे और तकलीफें भी, आदमी जो है तकलीफों में मुलव्विस होता है। लिहाजा ऐसों से भी बचो। जो बात एक बार बता दी जाए उसे दोबारा न देखूं मैं। पिछली बार जो बातें बताई थी, इस बार बिल्कुल मैं अलग बात बता रहा हूं कि ये बातें अब मैं दोबारा न देखूं। जो कौम अपने आवाज नहीं सुधारती उसको कोई नहीं सुधार सकता। जो इंसान खुद अच्छा ना होना चाहे उसे कौन सुधार सकता है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि नमाजें कायम करो, दीन की तरफ आओ। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज़ें इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। और एक आखिरी बात कि अपनी औरतों को भी संभालो, अपनी औरतों को भी पर्दे का हुक्म दो। तुम्हारी औरतें ही ज्यादा जा रही हैं उनके पास। वो मेरी सास जो है बोले वो हजरत आप ताबीज दे दीजिए। मेरी सास जो है मेरे पर बड़ी सीधा होती है, बड़ा परेशान कर रखा है, हर वक्त मुझे चीखती पुकारती रहती है। कोई ऐसा ताबीज दे दे कि उसका मुंह बंद हो जाए। तो पता है तुम्हारी औरत क्या कर रही है, किस चीज का ताबीज ला रही है। लिहाजा अच्छों के पास भेजो, कभी भी अच्छों के पास, यानी अच्छों की सोबत तुझे अच्छा बनाएगी और बुरे की सोबत तुझे बुरा बना देगी। तो लिहाजा अच्छों की सोबत इख्तियार करो। जब वो अच्छों के पास तुम जाओगे तो अच्छा ही सीखोगे और अच्छा ही करोगे, खुद अच्छे हो जाओगे, है ना। तो ये तो मैं तो एक बात कहता हूँ कि शिकवा तो सरे बज़्म करूं पर किसका मियाँ, शिकवा तो सरे बज़्म करूं पर किसका मियाँ। हमारी तो निगाहों में बुरा कोई नहीं, लेकिन ये शेर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी शरीयत पर अमल करने वाले हैं। ये किसी गुस्ताख के लिए नहीं है, ये किसी बेअमल के लिए नहीं है, बेकिरदार के लिए नहीं है। अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी
کرو. ایک آخری بات, مجھے ایک آخری بات, بس میرا ٹائم بھی پورا ہو گیا. ایک شخص مجھ سے ملنے آئے, مجھ سے کہنے لگے کہ حضور میرے بیٹے بھی یہ دعا کریے, یہ نماز نہیں پڑھتا, میں اسے اتنا سمجھاتا ہوں یہ نماز نہیں پڑھتا, اتنی سختیاں کرتا ہوں اس پر, پھر بھی یہ نماز نہیں پڑھتا. میں نے اس بچے کی طرف دیکھا, میں نے اس شخص سے کہا ہاں صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچے پر کتنی سختیاں کر رہے ہیں, آپ اپنے بچے پر کتنی سختیاں کر رہے ہیں کہ وہ اتنا مہنگا موبائل اس کے ہاتھ میں ہے, یہ سختیاں کی ہیں آپ نے اس پر, وہ اتنے مہنگے اور اتنے عمدہ کپڑے پہنا ہوا ہے, یہ سختیاں کی ہیں آپ نے اس پر, وہ اتنی مہنگی موٹر سائیکل چلا رہا ہے آپ کا بچہ, یہ سختیاں کی ہیں آپ نے اس پر. کس طریقے سے آپ نماز کی دعوت دے رہے ہیں اسے, آپ کی ذمہ داری تھی اسے 9 سال کی عمر میں آپ اسے نماز کا حکم دیتے اور 10 سال کی عمر میں اسے مارتے, تو آج آپ کو کسی وقت اس کے اوپر کسی چیز کے لیے سختی کرنے کی نوبت نہیں آتی. آپ اس طریقے سختی نہ کیجیے, اس کا کھانا پینا بند کریے, اس کے ہاتھ سے موبائل چھینیے, اس کو سستے لباس پہنائیے. جو بچہ آپ کا نماز پڑھ رہا ہے اس کو اچھا لباس دیجیے, اور جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کو کمزور لباس دیجیے, اس کے ساتھ فرق کیجیے, یہی اس کی سزا ہے, تبھی وہ نمازی بن سکے گا. کہ الحمدللہ ہم نے اپنے گھر میں تعلیم دی ہے. آج ہمارے بڑے بھائی حضور عدنان میاں صاحب, ان کے شہزادے ہیں علی رضا صاحب, 9 سال کی عمر ہے, ماشاءاللہ بچہ وہ ابھی سے نماز پڑھ رہا ہے, اسے نماز کا حکم دیا گیا, وہ نماز پڑھتا ہے. حضور عدنان میاں صاحب نے مجھ سے کہا کہ بچے تم سے ڈرتے ہیں. میں نے یہ کہا کہ بچے تم سے ڈرتے ہیں, تم مسجد جاتے ہو اور بچے تم سے ڈرتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ علی رضا کو بھی تم اپنے ساتھ مسجد لے کر کے جایا کرو. تو ماشاءاللہ یہ الحمدللہ ہمارے گھر میں یہ تعلیم ہے, نماز کی بات کرتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں الحمدللہ. لہذا اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے, برائیوں سے دور ہوئیے. اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.